اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔ ڈسکشنز کا سلسلہ جاری ہے قبلہ آغا سید علی نقوی زیدی صاحب کے ساتھ، اور ہماری جو بحث چل رہی تھی ولایت کے ٹاپک میں اس عنوان سے کہ لیڈرشپ کا حق انسان کی کا جو پیوٹل ایک اختیار ہے لیڈرشپ کا، وہ کس اینٹیٹی کے پاس ہوتا ہے، کون سی ایگزسٹنسز ہیں جن کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے اوپر مختلف ڈائمنشنز میں گورننس کر سکیں۔ آج جو ٹاپک مورد نظر ہے وہ اسلام میں جو لیڈرشپ کا تصور ہے اس کو تھوڑا ہم نے پریکٹیکل مائکرو لیول پہ اینالائز کرنے کی آج انٹینشن ہے، اور یہ بحث اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہوگی تو کافی مجھے اچھا لگے گا۔ میں چاہوں گا کہ اخلاق میں بھی یہ بحث جائے۔ اس طرح سے ہم نے جب توحید کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو یہ بات سامنے آئی کہ اخلاص کا جو پہلو ہے توحید میں، وہ ہمارے ریلیشن کو ڈیفائن کرتا ہے خدا کے ساتھ، اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ پٹ فالز کو بھی ڈسکس کیا کہ انسان کن مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے جس میں وہ توحید میں کامل نہ اترے، آلدو وہ سپرفیشلی تو موحد ہو لیکن ایکچولی میں وہ شرک اور شرک خفی خاص طور پہ اس کی طرف جا رہا ہو۔ تو ولایت میں بھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرٹن لیول آف اسے اخلاص کہیں یا لائلٹی کہیں، کہ ہمارا جو ریلیشن ہے ایک عام انسان کا مائکرو لیول پہ ولی کے ساتھ، اس میں کس حد تک آنیسٹی اور لائلٹی کو اپنانا چاہیے، اور اس میں کیا چیلنجز ہیں، کیا پٹ فالز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ قرآن کی بتائی ہوئی ہسٹری ہو یا ہسٹورینز کی، تو اس میں جو بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ پریکٹیکلی اسپیکنگ عوام الناس کا کوئی بہت اچھا ویلکمنگ ریلیشن نہیں رہا، اور میجورٹی نے یا یوں کہیں کہ تقریباً سب نے ہی ایکسیپٹ فار اے ویری اسمال مائنورٹی ان کو سپورٹ کرنا تو دور کی بات، ان کو یہ سمجھیں کہ پنش کیا، اور ڈفرینٹ واقعات ہیں، کسی قوم نے نبیوں کو قتل کیا، کسی نے اذیت دی، ٹارچر کیا۔ تو صرف نمبرز کو اگر ہم دیکھیں اسٹیٹسٹکلی تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ میجورٹی نے ڈس لائلٹی شو کی ہے اولیاء کے ساتھ ہمیشہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں مختلف روابط کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام سمجھنے کے لیے، جیسے انسان کا اپنے آپ سے تعلق، انسان کا خدا سے تعلق، انسان کا باقی انسانوں سے تعلق، اور انسان کا پوری کائنات سے تعلق، تو میرے خیال میں اس میں یہ بھی ایک ایک اہم تعلق کو ہمیں مزید ایکسپلور کرنا چاہیے کہ انسان کا اپنے وقت کے اولیاء کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے کیس میں تھوڑا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ولی فزیکلی اپیرنٹ نہیں ہے، تو اس کے اپنے چیلنج ہیں۔ بہر اوور آل اگر ہم اس ڈسکشن میں انٹر ہونا چاہیں تو ہم کس ڈائریکشن سے وارد ہوں گے؟ جی جی تو سب سے پہلے شاید سوال یہ دوبارہ جو سوال پچھلی دفعہ ایک ہوا تھا وہ دوبارہ ریلیونس کا یہاں پہ آتا ہے کہ کیا یہ ریلیونٹ ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ ولی جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، تو اس کا مطلب کوشچن ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس زمانے میں امام حاضر تھے
اس زمانے کی یہ باتیں تھیں جب تک نبی تھے، جب تک یہ باتیں ہونی چاہیے تھیں، ابھی یہ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ تو ریلیونس کا جب کوشچن ہوگا تو ہونا چاہیے نا یہاں بھی، یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، جس طرح سے اس میں بھی یہ بات برسی ہوئی تھی کہ وہ اگر کوئی ٹروتھ فل بات ہے، کوئی ایک ٹروتھ ہے، کوئی ایگزیم ہے، خوف یہاں صحیح پہ جواب ہے، تو اگر وہ ویلڈ ہے تو وہ تو پھر ولی ہو سامنے یا نہ ہو، صحیح تو اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک ایگزیم کے طور پہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا حق ہے، یعنی جو ہمیں ہر زمانے میں ریگارڈلیس آف دا ایرا وہ ویلو. وہ ایک جہت ہو۔ پھر دوسرا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بالآخر جنہیں جب کہا جاتا ہے ولایت، تو ولایت کی بھی دو شاخیں کی جاتی ہے، ولایت تشریعی اور تکوینی۔ غیبت کے بعد جب 12ویں امام کی غیبت ہوتی ہے، 12ویں امام جو تھے ولایت تکوینی بھی رکھتے تھے، ولایت تشریعی بھی رکھتے تھے، یعنی وہ ایک ایسی معنوی پوزیشن پہ تھے کہ خدا نے ان کو یہ اتھارٹی دی تھی کہ وہ کریشن کو جو ہے وہ کریشن کے اوپر ان کا ارادہ لاگو ہو سکے۔ اور تشریح میں بھی یہ تھا کہ جو عام انسان ہیں ان کے اوپر بھی ان کا ارادہ جو ہے وہ لاگو ہوتا تھا۔ اب یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو مانیں ان کی باتوں کو۔ غیبت کے بعد جب 12ویں امام غائب ہو جاتے ہیں تو یہ جو ولایت تشریعی ہے یہ فقہا کو دے دی جاتی ہے، اور اس کے مثلا نیومرس آرگومنٹس ہیں کہ وہ کس طرح یہ کام ہوا ہے۔ مثلا ایک جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ خود امام جو تھے 12ویں امام، انہوں نے جو لیٹرز لکھے اپنی غیبت کے دور میں، اس میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ جی آپ جو ہے وہ جو آپ کے جو ایشوز وغیرہ ہیں دین سے متعلق، یا کوئی اگر آپ کے اختلافات ہیں، وہ سب جو ہے وہ فقہا کے پاس لے کر جائیں۔ اور اپنے ہی دور میں ہی مثلا جو حضور کا دور تھا، یعنی جب وہ ائمہ حاضر تھے، تو مثلا وہ کبھی مدینہ میں ہوتے تھے تو لوگ آ کے پوچھتے تھے بھائی ہم کیا کریں، تو کہتے تھے کہ کوفہ میں فلانی ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھا کرو اپنے مسائل۔ جی، اور اسپیشلی اگر تھوڑا سا مائکرو لیول پہ اگر سوچے تو وہ بحث ہوگی بھائی توسل اور توکل اور یہ سب چیزیں کہ آپ نے بات مانی، لیکن اگر میکرو لیول پہ دیکھیں آپ، تو اگر مثلا ابھی جو فلسطین کی جنگ تھی، اس میں جو ہمارے پاس جو یہ ولایت کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں ابھی فقہا کے پاس طاقت ہے۔ فقہا جو ہے وہ ابھی مثلا اسرائیل کے اگینسٹ آواز اٹھا رہے تھے۔ اگر اگر ہمارے معاشرے میں ولایت ہو، اور اس طرح کی ولایت ہو کہ جس میں جو ہے وہ ایک ایکٹیو وہ لوگ جو ہے رول پلے کر رہے ہو، تو بہت سارے اس طرح کے مسائل اور مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ یعنی یہ جو رابطہ ہے اگر یہ مضبوط ہو کہ جس میں جب ولی کوئی بات کرے اور لوگ جو اس کو اطاعت کے لیے تیار ہوں، اس کی جو ہے جو اس نے پالیسی اناؤنس کی ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں، تو بہت سارے جو مسائل مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں وہ اوائڈ ہو سکتے ہیں۔ تو انفیکٹ ولایت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہمیشہ کے دور میں زندہ رہنے والی چیز ہے، اور شاید اس کا وہ جو تشریعی جو اس کا جو اسپیکٹ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ تکوین میں ٹھیک ہے وہ کریں یا نہ کریں، کوئی معجزہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کے لیے شاید بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا، کہ شاید ولایت تشریعی زیادہ امپورٹنٹ ہے اصلاح کے اعتبار سے اس ورلڈ ویو میں۔ ایک نقطہ جو میں جس کی طرف جانا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا مقدمہ بندی میں شاید دیر ہو گئی، وہ یہ کہ اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ انسان جو ہیں جو مومنین ہیں، تشبیہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک گلے کی مانند، یعنی ایک بھیڑ بکریوں کا جو گلہ ہوتا ہے
اس کو کون چلا رہا ہوتا ہے؟ اس کو ایک چرواہا چلا رہا ہوتا ہے، بتاتا ہے بھائی یہاں سے کہاں جانا ہے تم نے، یہ سب جو ہے وہ چل رہے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اتھارٹیز کے اوپر نہ ہو جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہو، تو یہ جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے ڈائریکشن میں چلا جائے گا، جہاں اس کو گھاس نظر آئے گی وہ سب بکھر جائیں گے۔ تو اصل جو ایک ولایت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے قرآن میں اور تشیع میں بھی، قرآنی اعتبار سے بھی، وہ یہ کہ جوڑ کے رکھتا ہے ان کو، ڈائریکشن بتاتا ہے بھائی جانا کہاں ہے تم نے، قوم نے جانا کہاں ہے، مسلمانوں نے کہاں جانا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے یہ تشریح میں جو ہے وہ زیادہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اور یہ ہے اصل ایشو، یہ کہ مسلمانوں کا اور مسلمانوں کا کی اتھارٹی کون سنبھالے گا، کہ بھائی ان کو ڈائریکشن کون دے گا، یہ۔ جی بہت آسان طریقے سے آپ نے ریلیونس کا بھی مسئلہ یہاں پہ حل کیا، اور تکوینی اور تشریحی ولایت کے بیچ میں ڈسٹنگوش بھی آپ نے کیا، اور آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ اولیاء کا سلسلہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے۔ اور اب جس طرح سے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، خدا کے تعلق کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم اولیاء کے تعلق کو بھی اسی کی ایک مینیفیسٹیشن کہہ سکتے ہیں، کہ جس طرح کہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے خدا سے تعلق کے ساتھ، اسی طرح کا ہمارا اخلاق اولیاء کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، جو ہمارا ریلیشن ہو۔ اور اس میں جس طرح سے ہم مثال کے طور پہ خدا سے تعلق میں الجھ جاتے ہیں کہ خدا سے ہمارا سمجھیں کہ بڑے ایک سیلفش قسم کا ایک تعلق ہو جاتا ہے، جس میں ہم اپنے مفاد کو پہلے رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر خدا کو بعد میں۔ تو فی الحال ولی کی آئیڈینٹیفیکیشن کو آپ ایک بلینک چھوڑ دیں، چاہے وہ تصوف میں ہو یا تشیع میں ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، ائمہ ہوں یا فقہا ہوں، کوئی بھی ہو، ٹھیک۔ جو صرف جو ولی ایک بلینکٹ ٹرم ہے، اس سے ہمارا ہمارا جو ریلیشن ہے، اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو اس کا مقام ہے، وہ اپنی جگہ۔ اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری یوں سمجھیں کہ جو لیکنگز ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی ولی کو اتنا مطلب ہم نے ویلکم نہیں کیا آج تک، اور اسی وجہ سے آخری امام بھی غیبت میں ہے تشیع کے مطابق، تو اس کو میں زیادہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں اکثر، اس کو میں کبھی ایکسپلین کروں گا اگر آپ کہیں گے تو، کہ ہمارا جو ایک یوں سمجھیں ریلیشن ہے نا ولی سے، اس کو میں اس کی ایک تصور آپ کو صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑے ایک ادنا طریقے سے، کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے ان کو صرف ڈرائنگ روم تک اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ڈرائنگ روم میں آئیں اور آئیں، کھانا کھائیں، ہمارے مہمان بنیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ ہمیں کوئی اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ حالانکہ وہ جو ایک محبت کا جو کلوز آنیسٹ قسم کا ریلیشن ہے نا، جو احادیث میں ملتا ہے، وہ آپ مجھے بتائیے گا صحیح ہے یا نہیں، کہ ایک حدیث میں ہے کہ ہم آپ کے ماں باپ اور آپ کے بھائیوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہیں یا آپ کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ اب اس چیز کو امیجن کرنا، ہم یہ ڈرائنگ روم والی تشبیہ میں نے کیوں دی، کہ ہم اپنے جو پرسنل جو مسئلے مسائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں میں ولی کی ریلیونس نہیں ہے، ان سے ولی دور ہی رہے، اور ایک حد تک ایک لمیٹڈ سے ایک سفیر میں ہم اس کو ویلکم بھی کریں گے، اس کو خوش بھی رکھیں گے، اور بس وہ ہم سے ناراض بھی نہ ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارا مین فوکس ہے، جیسے ہم نے توحید میں بات کی تھی کہ مین پرائیورٹی جو ہے ان پہ ہم فوکس کر کے اپنا کام چلاتے رہیں، اور ولی بھی خوش رہے، اور ہمارا جو مین پرپز ہے اس پہ ہم زیادہ ایمفیسائز کر سکیں۔ تو اس تعلق کو میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہڈن منافقتیں، انہیں میں کہوں کہ جو ہمارے دل میں، اس میں کہتا ہے یہ اخلاقی بحث ہو سکتی ہے صحیح اولیاء کے تعلق کے حوالے سے، صحیح۔ تو اس کو میں مزید